رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، مناقب آل اطہار علیہ الصلاۃ والسلام اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر اور مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے، اور مسلسل آپ کی حاضری اس عزاخانے میں خود آپ کے لیے باعث شرف اور مجھ جیسے طالب علم ذاکر اہل بیت کے لیے باعث افتخار ہے۔ شہزادی آپ کی آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، ہماری ذاکری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آخری امام کے جلد از جلد ظہور کے لیے آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ مسلسل گفتگو معرفت اور معرفت نورانیہ اور ولایت تکوینیہ کے حوالے سے ہوگی، اور دو مجالس آپ نے سماعت کی ہے، اور کل ہم اس مرحلے میں داخل ہوئے تھے کہ 14 کی ذوات مقدسہ یہ پیمانہ ہے اللہ کی معرفت کا۔ جس نے ان 14 کی ذوات مقدسہ کی معرفت حاصل کر لی، اس نے ذات خداوند پروردگار عالم کی معرفت حاصل کر دی، یعنی جس نے علی کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو، اپنے خدا کو پہچان لیا۔ اب آج کی بات انشاءاللہ 2 قدم آگے بڑھنا ہے اور معرفت سے ولایت تکوینی کے خیمے میں داخل ہونا ہے۔ اب دیکھیے، غلطی میری نہیں ہے، میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ مواد آپ تک پہنچاؤں، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ سامعین اور مومنین سامنے ہوں تو باتیں کرنے میں زیادہ لطف آئے۔ بہرحال جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے وہ اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ انبیاء کرام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، اوصیاء بھی ہیں، اور فرشتے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مومنین کرام بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کو اللہ نے اپنی معرفت کا پیمانہ بنایا، اور یہ 14 اس کی معرفت کرانے کے لیے آئے۔ لیکن عجیب سی بات ہے
کہ اللہ نے مردوں کے لیے 13 معصومین کو بھیجا اور عورتوں میں صرف ایک معصومہ کو رکھا۔ آپ اگر غور فرمائیے تو یہ جملہ اگر آپ کے لوہے دل پہ نقش ہو جائے تو بس دعا کی شکل میں قیمت عطا کر دیجیے گا، میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ نے غور نہیں کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے اور بہت بڑی عظمت کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور ذات سیدہ کو پہچنوایا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم سیدہ کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے کہ پہچانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ یعنی 13 معصومین کو ہدایت کے لیے مردوں میں بھیجا اور ایک معصومہ کو اپنی معرفت کا پیمانہ بنا کر عورتوں کے درمیان بھیجا۔ اب مجھے کہنے کا حق ہے، پتہ نہیں آپ کہاں جا کے سنیں، میں آنے والوں کا انتظار کم کروں گا، باتیں بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ عزیزوں 13 مردوں کے لیے ہیں اور ایک معصومہ معرفت الہی کا پیمانہ بن کے عورتوں میں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا بھروسہ اکیلی زہرا پر ہے۔ کاش کہ جملہ واضح ہو جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز بلند۔ اور ذرا سا آپ غور فرمائیے تو میں آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں عرض کروں۔ یہ میں نے جملہ یوں ہی نہیں کہا ہے، اور اگر معرفت کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ بحار الانوار جو کئی جلدوں میں ہیں، ماشاءاللہ 110 جلدیں ہیں اور بہت سی جلدوں کا اور والیوم کا ترجمہ ہو چکا ہے، اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس میں بہت ساری روایات مل جائیں گی، جس میں سے ایک زیارت ہے اور وہ زیارت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بی بی کی ایک زیارت ہے کہ جو روز احد پڑھی جاتی ہے۔ روز احد کا کیا مطلب ہے؟ احد کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے احد، یعنی اتوار، سنڈے۔ جو سنڈے کو زیارت پڑھی جاتی ہے، روز اتوار پڑھی جاتی ہے، وہ زیارت منسوب ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اگر آپ اس زیارت کو پڑھیں تب آپ کو سمجھ میں آئے کہ ذات سیدہ کیا ہے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو شاید 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے 13 کو مردوں میں بھیجا اور ایک معصومہ کو اپنی ذات کی معرفت کا پیمانہ بنا کر عورتوں میں بھیجا۔ یعنی اللہ کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا بھروسہ اکیلی زہرا پر ہے۔ آپ اگر غور فرمائیے تو زیارت پڑھیے، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک بہ صابرا۔ دیکھیں لفظیں بہت آسان سی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ زیارت کی تلاوت آپ کرتے ہو، لیکن اگر سورت کا یہ معتبر مجمع نہ ہوتا تو میں یہ زیارت نہ پڑھتا۔ اب چونکہ زبان پہ بات آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اطمینان دلایا کہ ایک ایک لفظ پر آپ 7 آسمان کی سیر کرتے ہیں۔ کیا فرمایا گیا زیارت میں؟ شہزادی کی معرفت کے حوالے سے، یعنی بی بی کی ذات معرفت الہی کا پیمانہ ہے کائنات کے لیے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے زیارت میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک، سلام ہو تجھ پر اے امتحان دینے والی۔ بھائی تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا، مجھے ڈرائیے گا نہیں۔ اگر موضوع کا انتخاب کر لیا ہے تو کچھ باتیں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی جو نیو ایڈیشن ہے وظائف الابرار کا، اس میں باقاعدہ یہ زیارت موجود ہے اور لوگوں نے اس وظائف الابرار میں اور ہو سکتا ہے کہ تحفہ امام علی میں اس زیارت کو نقل کیا ہے اور اس کے اندر جمع کیا اور اس میں باقاعدہ نیو ایڈیشن میں آئی ہے، لیکن اس میں سے ایک لفظ ہٹایا گیا جو اس وظائف الابرار میں اور تحفہ علی میں شاید نہ ملے، لیکن جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ اصل نسخہ بحار الانوار کے علاوہ کم سے کم 12 سے 14 کتابوں کے حوالوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہی فقرہ قیامت کا ہے معرفت کے حوالے سے جو ہٹا دیا گیا۔ کیوں ہٹایا گیا اب اللہ بہتر جانے۔ ترجمہ سنیے گا، السلام علیک یا ممتحنۃ، سلام ہو آپ پر اے امتحان دینے والی۔ توجہ، سلام ہو تجھ پر اے امتحان دینے والی۔ اچھا آگے بڑھ کے کیا فرمایا؟ السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک، اللہ اے سلام ہو آپ پر اے امتحان دینے والی، تیرا امتحان اس نے لیا جس نے تجھے خلق کیا۔
بھائی تھوڑا سا جاگیے گا، زیارت کا ترجمہ کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ یعنی تیرا پر جتنا بھروسہ ہے اللہ کو اتنا اکیلی ذات زہرا پر ہے. عزیزان گرامی ابھی واضح ہو جائے گی بات کہ السلام علیکم یا ممتحنہ، تو سلام ہو آپ پر اے امتحان دینے والی، خلق کے قبل ان یخلق کے، امتحانک اللہ الذی خلق کے، تیرا امتحان اس نے لیا. توجہ ہے، کہیں گئے تو نہیں آپ، توجہ یہی رہیے گا. خلق اللہ یعنی پروردگار عالم نے اللہ زہرا کا امتحان لیا. اور زیارت کیا کہہ رہی ہے کہ امتحان لیا پروردگار عالم نے. تو امتحان کب لیا جاتا ہے؟ جب پیپر سامنے ہو، امتحان لینے والا سامنے ہو، امتحان دینے والا سامنے ہو. لیکن صاحب زیارت عجیب فکرہ کہہ رہی ہے، اور زیارت کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا ممتحنتو امتحانک اللہ الذی خلق کے قبل ان یخلق کے. اس جملے کی داد دے دیجئے گا ورنہ افسوس ہوگا. سلام ہو تجھ پر اے امتحان دینے والی، تیرا امتحان اس نے لیا جس نے تجھے خلق کیا. اور کب لیا؟ کا قبل ان یخلق کے، تیرا امتحان اس وقت لیا جب تیری خلقت نہیں ہوئی تھی. کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پر یہ محمد و آل محمد پر. صاحب یہ زیارت بی بی زہرا ہے. آپ ذرا سا محسوس فرمائیے گا. اگر تھوڑی سی دقت ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا، اس لیے کہ دو چار باتیں سمجھانا بہت ضروری ہے اپنے نوجوانوں کو. زیارت کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا ممتحنتو امتحانک اللہ الذی خلق کے قبل ان یخلق کے امتحانک اللہ فوجدک امتحانک اللہ بہی صابرہ فوجدک. اب آگے جا کے جو نتیجہ دیا یعنی رزلٹ بھی دیا اور امتحان بھی لیا. بھائی نہیں محسوس کیا؟ زیارت کہہ رہی ہے سلام ہو تجھ پر امتحان دینے والی، تیرا امتحان اس نے لیا جس نے تجھے خلق کیا. اور کب لیا امتحان؟ تیری خلقت سے پہلے. اور امتحان دینے کے بعد کیا فرمایا کہ جب تیرا امتحان لے لیا تو امتحان میں صابرہ ثابت ہوئی. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز بلند. صاحب یہی ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد پر. ہاں ایک صلوات مل جل کے پڑھ دیجئے بآواز بلند. صلی اللہ. ہاں اور ماشاءاللہ مسلسل آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے محسوس فرمایا کہ اللہ نے 14 کو اپنی معرفت کا پیمانہ بنا کر بھیجا. تو اب جب محمد اس دنیا سے جائیں گے تو کسی کو اپنا جانشین تو بنا کے جائیں گے کہ کم از کم ہمارے جانے کے بعد اللہ کی معرفت اسے دیکھ کے ہو جائے. تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کا پہلا امام کہ جس کو فلک جناب عزت مآب مولائے غدیر جناب امیر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوری دنیا پہچانتی ہے. اچھا صاحب یہاں پہ ولایت تکوینی کا دائرہ بہت بڑا دائرہ ہے اور اسے محسوس فرمائیے گا. یہ جو آپ علی کی ولایت، حسن کی ولایت، حسین کی ولایت یعنی 14 معصومین کی ولایت پہ جو بات سنتے ہیں، ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سا میں اپنے بچوں سے انڈیکیٹ کر کے یہ بات پوچھ رہا ہوں. ولایت کہتے کسے؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ 2 مجلسیں ہوتی ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ سنتے بہت اچھا ہے، اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. میں ولایت تک جا رہا ہوں. ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت ایتھارٹی کا نام ہے، ولایت پاور کا نام ہے، ولایت اقتدار کا نام ہے، ولایت اختیار کا نام ہے، ولایت اولا بالتصرف کا نام ہے، ولایت حق تصرف کا نام ہے. کا سامنے کی بات ہے، اگر بات پہنچ جائے تو بولیے گا علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. اور ولایت کہتے ہیں ایتھارٹی، پاور، اختیار، اقتدار، اولا بالتصرف، حق تصرف کو. کیا مطلب ہے؟ کہ خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پر یہ محمد و آل محمد پر بآواز بلند. خدائی کس کی ہے؟ خدائی خدا کی ہے اور قبضہ علی کا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا 2 مجلسوں میں. اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی امانتیں اسے بچا کے کیوں لے جاؤں، آپ کی امانت ہے، آپ کے سپرد کر کے چلا جاؤں. ولایت کہتے ہیں ایتھارٹی کو، پاور کو، اقتدار کو، اولا بالتصرف کو، حق تصرف کو. اس کا صاف مطلب ہے بچوں تک پہنچا رہا ہوں، خدائی خدا کی ہے اور قبضہ علی کا ہے. اچھا یہ ولایت
ظاہری طور پہ جب سپرد کی ہے محمد نے علی کو تو کب دی؟ کہا جب 1.25 لاکھ کو بٹھایا، علی کو اٹھایا، خود کو چھپایا، علی کو دکھایا، اعلان ولایت سنایا، اور کیا فرمایا؟ اللہ ہو مولایا، اللہ ہو مولایا، اللہ ہو مولایا وانا مولا المومنین فمن کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، پر جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اچھا، یہ تبلیغ ولایت کی جو آیت آئی ہے یہ کب آئی ہے؟ کہ جب رسول حج سے واپس آ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا، اگر یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت نہ پہنچائیے آپ، سیکیورٹی میں عطا کروں گا۔ بھائی آپ نے نہیں محسوس فرمایا؟ آیت ایک ہے اور لہجے کتنے ہیں؟ 3۔ کبھی اس رخ سے بھی سنا کیجئے، آیت ایک ہے اور لہجے 3 ہیں۔ اچھا، لہجے کا کیا مطلب ہے؟ لہجے کا مطلب یہ ہے کہ بات ایک ہوتی ہے، لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ آئیے بیٹھیے، یہ لہجہ الگ ہے، بیٹھ جاؤ، یہ لہجہ الگ ہے، کیا میں بیٹھ جاؤں؟ بات ایک ہے، اگر لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے اکثر و بیشتر اس منزل پہ آ کے ایک جملہ کہتا ہوں، جب تک یہ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ آیتوں کا لہجہ کیا ہے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ بھائی تھوڑا سا جاگیے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا ماشاءاللہ لوگ آتے تو ہیں لیکن تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہاں، آیت ایک ہے اور لہجے کتنے ہیں؟ لہجے کتنے ہیں؟ 3۔ پہلے لہجے میں کہا پہنچائیے اور دوسرے لہجے میں کیا کہا؟ ان لم تفعل۔ صاحب بڑی بات ہے، یہ محمد سے کہہ رہا ہے پروردگار عالم، ان لم، آپ نے محسوس نہیں فرمایا؟ ایک بات بتائیے، یہ لفظ اگر لگتا کہاں ہے؟ آیت کہہ رہی ہے ان لم تفعل، نماز آئی پہنچا دی، روزہ آیا پہنچا دیا، ذرا جاگ کے سنیے گا، حج آیا پہنچا دیا، لیکن جب علی کی ولایت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان لم تفعل۔ یہ بتائیے کیا سرکار ختمی مرتبت سے نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ جو حکم دے اور محمد نہ پہنچائے؟ بھائی اب تک جتنے بھی حکم آئے سب پہنچا دیا، لیکن اللہ نے نہیں کہا ان لم تفعل، اگر نہ پہنچایا، اگر یہ کام نہ کیا تو آج علی کی ولایت پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا؟ بھائی تھوڑا سا جاگیے گا، اگر یہ نہ کیا تو پھر کچھ نہ کیا۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ خطاب محمد سے ہوتا ہے اور مراد دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ میں قرآن کی آیت کو سمجھیے گا، خطاب محمد سے ہوتا ہے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نزول مرکز آیہ قرآنی یہاں پہ ذات محمد ہے، کسی اور ذات پہ آیت کا نزول نہیں ہوگا، تو اب خطاب محمد سے ہے اور مراد کوئی اور لوگ ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، اب بھی بات نہیں پہنچی، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ۔ اب عزیزان گرامی ایک بات بتائیے، آپ کے علاقے میں اگر کوئی لڑکا ہو کہ جسے آپ نہ جانتے ہو اور اس کی عدالت میں آپ کو شک ہو تو آپ اس کو کوئی کام دیجئے اور وہ جانے لگے اور اس سے کہیے کہ سرکار یہ پہنچا دیجئے گا، اور وہ بچہ جب آگے بڑھے تو اس سے کہیے بیٹے اگر یہ نہ کیا، تھوڑا سا جاگے، اگر یہ نہ کیا تو پھر آپ نے کچھ نہ کیا۔ تو لفظ اگر وہاں لگتا ہے جہاں پر شک کی گنجائش آ جائے۔ بھائی تھوڑا سا جاگ جائیے، کچھ کیا لفظ اگر وہاں لگتا ہے جہاں پہ شک کی گنجائش آ جائے تو محمد کی ذات میں اور ان کے کام میں تو کوئی شک ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے علم کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ پہنچایا، اگر یہ کام نہ کیا تو پھر محمد سے تو امید ہے نہیں، تو اللہ کہہ کس سے رہا ہے؟ ذرا آیت پڑھیے اور غور کیجئے، نگاہ محمد پہ ہے، نشانہ کوئی اور لوگ ہیں۔ کا کیا مطلب؟ کا کہہ رہا ہے اللہ محمد سے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا، نگاہ محمد پہ تھی، نشانہ وہ حاجی تھے جو 1.25 لاکھ حاجی میدان میں بیٹھے۔ کاش کے بعد واضح ہو جاتی جو کہہ رہا، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔
نشانہ کون لوگ تھے؟ ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت نہ پہنچائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لم کا اشارہ ان حاجیوں کی طرف تھا جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے. سب توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے سرکل کا نام ہے ولایت. مولا آپ کو آباد رکھیں. پھر دیکھیے میری طرف، توحید، میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوں، کتابوں کے جملے ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے دائرے اور سرکل کا نام ہے ولایت. اس میں وہی آ سکتا ہے جسے اللہ بھیجے. تھوڑا سا جاگیے نا. اب اگر مجمع نہیں ہے تو کم از کم آپ ہی ساتھ دے دیجئے تاکہ بات پہنچا لے جاؤں. توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے سرکل کا نام ہے ولایت. اس دائرے میں وہی آ سکتا ہے کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو. کوئی غیر اس سرکل میں نہیں آ سکتا. دلیل کیا ہے؟ آپ کیا سبیل لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ لگتی ہے. دودھ کا شربت بناتے ہیں آپ حضرات، تو دودھ کا جب شربت بنائیے گا، اب مجھے لگے کہ واقعی میں اسی مجمع میں پڑھ رہا ہوں جہاں دو دنوں تک خطاب کر رہا تھا. مولا آپ کو آباد رکھیں. اچھا کچھ لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پہلی مجلس سے نہیں آ پاتے، تو کم از کم جتنے آ جاتے ہیں وہ اٹینشن ہونے کی دلیل دیتے رہیں کہ ماشاءاللہ ہم وطن گوش ہیں اور میری بات پہنچ رہی ہے. آپ کے ہاں جو دودھ کا شربت بنتا ہے، جائیے، جانے کے بعد میرے کہنے سے اس میں ایک قطرہ نیمبو کا ڈال دیجئے تاکہ مٹھاس میں تھوڑی سی کھٹاس آ جائے. بھائی نا تھوڑا سا آپ تھوڑا سا جاگیے گا تاکہ میں آپ تک پہنچاؤں. توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے سرکل کا نام ہے ولایت. اس میں وہی آ سکتا ہے کہ جسے اللہ بھیجے. کوئی غیر اس میں اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اس کو کسی اور پہ نہیں تھوپا جا سکتا. کوئی غیر معصوم اس دائرے میں نہیں آ سکتا. اس کی دلیل دے رہا ہوں. جائیے، جانے کے بعد شربت بنائیے دودھ کا اور اس میں ایک قطرہ نیمبو کا ڈال دیجئے. ایک گلاس تو خراب ہو ہی جائے گا. نہیں میرے سرکار، ایک ڈرم شربت بنائیے اور اس میں دودھ کا اور اس میں نیمبو کا ایک قطرہ ڈال دیجئے. ایک گلاس خراب نہیں ہوگا، ایک جگ خراب نہیں ہوگا، بلکہ پورے ڈرم کا شربت خراب ہو جائے گا. اب آپ یہ کہیں گے صاحب کہاں ایک ڈرم اور کہاں نیمبو کا ایک قطرہ؟ تو میں نے کہا صاحب ایک قطرہ نہ دیکھیے بلکہ مزاج کو دیکھیے. شربت کا مزاج نیمبو کے ایک قطرے کو برداشت نہیں کر سکتا. تھوڑا سا جاگیے گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. صاحب اب اس میں میری خطا نہیں ہے، جتنے آگے ہیں کم از کم ان تک پہنچا رہا ہوں. مولا آپ کو آباد رکھیں. اگر بات پہنچ جائے تو بولیے گا. یہاں پہ قطرہ اور ڈرم کا شربت نہ دیکھیے بلکہ مزاج کو دیکھیے. شربت کا مزاج نیمبو کے ایک قطرے کو برداشت نہیں کر سکتا. نیمبو کے بینیفٹس اپنی جگہ پر، کاش کے کرتاس پہنچا لے جاؤ، نیمبو کے فائدے اپنی جگہ پر، لیکن شربت کا مزاج نیمبو کے ایک قطرے کو برداشت نہیں کر سکتا. بس اسی طرح سے اوروں کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ولایت کا مزاج غیروں کو برداشت نہیں کر سکتا. تھوڑا سا جاگیے، کہاں جا رہا؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر آواز ہے. جیتے رہیے آپ سلامت. ولایت کا جب آپ کے چہرے پہ نیند دیکھتا ہوں تو دھڑکنیں اور تیز ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب کیا کریں، ہم کو وقت ہی ایسا ملتا. مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیے. بہت اچھا قبول فرما رہے ہیں. ولایت کا مزاج غیروں کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک بات بتائیے، دو دانتوں کے درمیان اگر ایک گوشت کا ٹکڑا پھنس جائے تو حضرت لسان بہت پھڑپھڑاتی ہیں. کیوں پھڑپھڑاتی ہیں؟ کہ جب تک یہ ٹکڑا نکل نہیں جائے گا تب تک زبان کو سکون نہیں ملے گا. ہم نے زبان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ بہت بے چین ہیں. کہا دو ہم جنس کے درمیان کوئی تیسری آ گئی ہے جو دونوں سے الگ ہے. بھائی سب کچھ پڑھا نہیں جاتا، کچھ سمجھ لیا جاتا ہے. مولا آپ کا دو ہم جنس کے درمیان
کوئی تیسری آ گئی ہے جو دونوں سے الگ ہے. دو خاندانوں کے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہے زبردستی جو دونوں سے الگ ہے. کاش کے پہنچ جائے. دو خاندانوں کے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہے جو ان دونوں سے الگ ہے, تو جب تک زبان اس تیسرے کو نکال کے باہر نہیں پھینک دیتی ہے تب تک سکون نہیں ملتا. اسی طریقے سے علی والے زبان کی حیثیت رکھتے ہیں. جب جب علی کی ولایت کے دائرے میں کسی غیر کو لے کر آؤ گے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بڑھا. توجہ فرما رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر یہ نہ پہنچایا, یہ تو آپ کو بیدار کیا, اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. لیکن آگے بڑھ کے بڑی عجیب بات ہے صاحب. اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اگر ولایت نہ پہنچائی تو رسالت نہ پہنچائی. غور ہی نہیں فرما رہے ہیں آپ. ولایت نہ پہنچائی تو رسالت نہ پہنچائی, ولایت نہ پہنچائی رسالت نہ پہنچائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ولایت جائے گی وہیں رسالت جائے گی, جہاں ولایت نہیں ہوگی وہاں رسالت نہیں ہوگی. ذرا سا غور فرمائیے گا. اللہ قرآن کی آیت میں کہہ رہا اگر ولایت نہ پہنچائی تو رسالت نہ پہنچائی, یعنی اگر ولایت کو پہنچا دیا تو اس کا مطلب رسالت کو پہنچا دیا, اللہ کی توحید کو پہنچا دیا. علی کی ولایت مرکز ہے, علی کی ولایت نقطہ ہے, اور علی کی ولایت پہ ساری بات تمام ہوتی ہے. آگے جا کے بڑی عجیب بات کہی واللہ یعصمک من الناس. ذرا ان آیتوں سے میسیجز بھی لے لیا کریے. اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا واللہ یعصمک من الناس. اے محمد پہنچائیے آپ, سیکیورٹی میں عطا کروں گا, حفاظت میں کروں گا. ابھی نہیں پہنچے. غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کے اعلان پر محمد کو سیکیورٹی دے کر اللہ نے کائنات کو میسج دیا کہ یاد رکھنا جب تک دنیا رہے گی ذکر علی ذاکر کرے گا, حفاظت اللہ کرے گا. یہ صاحب قرآن کی آیت ہے, کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. 1.25 لاکھ کو بٹھایا, علی کو اٹھایا, خود کو چھپایا, علی کو دکھایا, اور کیا کیا, اعلان ولایت سنایا. غلطی ہماری ہے جو ہم ممبروں سے ادھوری حدیث غدیر پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. پوری حدیث غدیر پڑھیے گا تو غیروں کو ترجمہ بدلنے کا موقع نہیں ملے گا, کیونکہ وہ حدیث نہیں بدل پائے تو ترجمہ بدل دیا, آیت نہیں بدل پائے تو تفسیر بدل دی. نہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. اور انہوں نے کیا فرمایا کہ جو رسول نے رحل رسالت پر قرآن امامت کو اٹھایا اور اعلان ولایت سنایا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یہاں پہ مولا کے معنی کیا ہے, ولایت پڑھ رہا ہوں صاحب. مولا کے معنی کیا ہے, مولا کے معنی ہے حاکمیت کے, حاکم کے, سردار کے, رہبر کے, امام کے. کیا معنی ہے, حاکم کے. اور غیروں نے کیا ترجمہ کیا کہ یہاں مولا کے معنی ہے دوست کے. اب ایک بات بتائیے, جب تک قرینہ نہیں پہچانو گے تب تک یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ حدیث کہنا کیا چاہ رہی ہے. حدیث کے لیے ضروری ہے کہ قرینہ پہچانو کہ کب کہی گئی, کس کنڈیشن میں کہی گئی, کس کے لیے کہی گئی. بھائی تھوڑا سا جاگیے گا, کب کہی گئی, کس کنڈیشن میں بیان کی معصوم نے, اور کس کے لیے بیان کی. جب تک قرینہ نہیں پتا ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حدیث کہنا کیا چاہتی ہے. اب کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ یہاں مولا کے معنی دوست کے ہیں, اور کچھ نے کیا ترجمہ کیا کہ یہاں مولا کے معنی حاکم کے ہیں. حاکم ہم مانتے ہیں اور وہ کیا مانتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں. بات کلیئر کیے دیتا ہوں, نقلی بات نہیں عقلی بات, اور قرینے سے. یہ بتائیے اگر شبرات کا مہینہ ہو اور آپ پٹاخے دگا رہے ہو اور مولا کی آمد کا مہینہ ہو, پٹاخے دگتے ہیں یا نہیں دگتے, تو آپ پٹاخے دگا رہے ہو, آپ اس بچے کو بلائیے اور بلانے کے بعد اس سے کہیے بیٹے انار جانتے ہیں جو جلایا جاتا ہے, اسے بلائیے اور بلانے کے بعد کہیے بیٹے جاؤ انار لے آؤ. یہ گیا اور جانے کے بعد جلانے والا انار لے کے چلا آیا 22 رجب کا مہینہ. اما تھوڑا سا جاگ جائیے گا, مولا آپ کو, اب میری خطا نہیں ہے, جتنے ہیں میں ان تک پہنچا رہا ہوں. اگر دسترخوان کا مہینہ آ جائے یا 22 رجب کا, آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی بچے کو بلائیے جسے شبرات نے بلایا تھا, اور بلا کے کہیے بیٹے ادھر آؤ.
جاؤ انار لے کے آ جاؤ. اگر کوئی خاموش رہا تو میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پایا. اب یہ بیٹا گیا اور جانے کے بعد کھانے والا انار ٹھیلے سے لے کے چلا آیا. اب ایک بات بتائیے, آپ نے شب رات میں بھی انار کہا تھا, آپ نے دسترخوان کے مہینے میں بھی انار کہا. ہمیں تھوڑا سا جاگیے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. آپ نے شبرات کے مہینے میں بھی اس سے انار کہا, توجہ, اور دسترخوان کے مہینے میں آپ نے اس سے کہا جاؤ انار لے آؤ. یہ تو نہیں کہا تھا کہ جلانے والا لانا یا کھانے والا لانا, لیکن بچہ شبرات میں لے کر آیا جلانے والا اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے منگایا تو لے کر آیا کھانے والا. اب ایک چچا بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کرتاز صاحب یہ بتائیے, انہوں نے خالی انار کہا لیکن جلانے والا کب لانا ہے اور کھانے والا کب لانا ہے, اس بچے کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا بچے کو بلائیے اور اس سے پوچھئے. بچہ آیا, آنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تم کو پتا کیسے چلا کہ کون سا انار کب منگایا ہے؟ تو بچے نے کہا بچہ ضرور ہوں لیکن اللہ نے عقل عطا کی ہے اور شعور عطا کیا ہے. جب شبرات میں منگایا تھا تو پتا چل گیا کہ جلانے والا منگایا ہے, اور جب دسترخوان کے مہینے میں منگایا تب سمجھ میں آیا کہ کھانے والا منگایا ہے. یعنی ہمارے یہاں کا بچہ پہچان گیا, وہاں انار کے معنی الگ ہے, یہاں انار کے معنی الگ ہے. اللہ جانے وہ مولوی اور مفتی کیسے ہیں جو سمجھ نہ پائے کہ من کن تو مولا میں مولا کے معنی کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ ہے؟ صلوات پر یہ محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, بڑی سامنے سی بات ہے. صلوات بھی پڑھیے محمد والے محمد پر بآواز والے محمد. بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی. مولا کے معنی یہاں پہ کیا ہیں؟ مولا کے معنی ہیں حاکم کے. ہمیشہ قرینہ دیکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے خالی یہ نہیں کہا جس کا میں مولا, اس کا یہ علی مولا, اس سے پہلے فرمایا اللہ مولایا. ہاں حدیث یہاں سے شروع ہے, اللہ میرا مولا, میں مومنین کا مولا, پر جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں مولا کے معنی دوست کے ہیں, وہ اللہ و مولایا میں مولا کا ترجمہ کریں. اب اللہ کے اندر جو مولا آیا ہے اس مولا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عزیزوں, جیسا ہی اٹھایا اور اعلان ولایت کیا تو شرماتی ہوئی آیت اتر آئی اور ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن علی کی ولایت کے صدقے میں, بھائی لفظوں کا ذمہ دار ہوں, علی کی ولایت کے صدقے میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا, نعمتوں کو تمام کر دیا. اب ایک بات بتائیے, نعمتیں تمام ہو گئی, آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک اللہ نے نعمت دی تھی, لیکن علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت. تھوڑا سا جاگے گا, نعمت عظما, اس سے بڑی نعمت اب نہیں آنے والی. اب آئیے قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر نعمت پہ شکر کرو گے تو اضافہ کر دیں گے, اور اگر نعمت پہ انکار کیا تو جو دی ہے وہ بھی لے لیں گے. اب عزیزان گرامی, سب سے بڑی نعمت ہے علی کی ولایت, اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, اگر شکر کرو گے تو اضافہ کر دیں گے, اور اگر انکار کر دیا تو جو دی ہے وہ بھی لے لیں گے. تو جنہوں نے اس نعمت کا انکار کیا, جو دی تھی وہ بھی لے لی, اور جنہوں نے علی کی ولایت پہ شکر کیا, اللہ نے کہا ہم نے اضافہ کر دیا. علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین. ارے کہاں سو رہے ہیں آپ, توجہ ہے جانے کے بعد. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. یہ نعمت ولایت دونوں ہاتھ بلند کر کے
ولایت نعمت عظما ہے، اور یہی سوال ہوگا جنت میں جانے سے پہلے. جو اللہ نے کہا ہے نا کہ نعمت کا سوال ہوگا، وہ علی کی ولایت کا سوال ہوگا. کیا علی کی ولایت ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ نے شکر ادا کیا تو اللہ نے اضافہ کر دیا اور ایک نعمت عظما کو پردہ غیب میں رکھا. اللہ اکبر. ایک سب سے بڑی نعمت کو پردہ غیب میں رکھا. اب آئیے تھوڑا سا آگے چلیے، تو آج دو چار باتیں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج کی گفتگو یاد رہ جائے. عزیزان گرامی، ولایت کہتے ہیں اتھارٹی کو، ولایت کہتے ہیں پاور کو، ولایت کہتے ہیں اقتدار کو، ولایت کہتے ہیں اولا بالتصرف کو. اس کا مطلب یہ ہے خدائی خدا کی ہے اور قبضہ علی کا ہے. سورج بنائے گا خدا، پلٹائیں گے علی. تھوڑا سا آگے چلیے گا، جہاں سورج بنائے گا خدا، پلٹائیں گے علی. چاند بنائے گا خدا، انگشت مبارک کا اشارہ کر کے دو ٹکڑے کریں گے محمد. آسمان کے آنچل پر ستارہ ٹاکے گا خدا، اپنی ڈہوڑی پر سجدہ کرائیں گے علی. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدائی خدا کی ہے اور قبضہ علی کا ہے. مطلب کیا ہوا؟ کہ 1,24,000 انبیاء کے پاور اور 14 کی اتھارٹیز اور آدم کا پاور اور علی کا پاور اور عیسیٰ کا پاور اور حسن کا پاور اور موسیٰ کا اقتدار اور حسین کا اختیار اور کا کیا مطلب؟ کا خانوادہ ولایت اور ہے. اللہ نے اور نبیوں کو جزئی ولایت دی ہے، 14 کو کلی ولایت ادا کی ہے. تھوڑا سا جاگیے گا. اور نبیوں کو جزئی ولایت دی ہے. جزئی ولایت کا کیا مطلب؟ موسیٰ کو عصا، ارے اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، میری طرف دیکھنا. موسیٰ کو عصا، عیسیٰ کو ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرنے کی قوت، جناب سلیمان کو اختیار. جتنی بڑی حکومت سلیمان کی تھی، ہاں اتنی بڑی حکومت 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی کی ہے نہیں نا. اللہ نے اللہ سے یہی تو کہا تھا کہ ایسی حکومت عطا کر میرے بعد بھی کسی کے پاس نہ ہو اور مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو. تو جناب سلیمان اسی انگوٹھی سے حکومت کر رہے تھے جو علی نے زکات میں دی تھی. یہ تو آپ کی سنا ہوئی بات ہے، توجہ فرما رہے ہیں. اسی انگوٹھی سے حکومت کر رہے تھے کہ جو علی نے زکات میں دی تھی. اور زکات 40ویں حصے پر ہے، یعنی 40واں حصہ نکالا جاتا ہے تب زکات نکلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان نبی کے پاس جو حکومت تھی وہ علی کی حکومت کا 40واں حصہ تھا. کون سا حصہ تھا؟ کون سا حصہ تھا؟ یہ سمجھا رہا ہوں تاکہ بات آگے پہنچ جائے. کون سا حصہ؟ 40واں حصہ. اچھا، جب اتنی بڑی حکومت سلیمان نبی کی تھی تو کیا سلیمان نبی یہ کہہ سکتے ہیں میری حکومت علی جیسی؟ صاحب فکر آپ کی نجب تک اور تیر اپنے ہدف تک. پانی میں بہا رہا ہوں، نشیب وہ خود تلاش کر لے گا. سلیمان نبی کی حکومت اتنی بڑی تھی، کیا سلیمان کہہ سکتے ہیں میری جیسی حکومت علی جیسی؟ جیسی میری حکومت ویسے علی کی. آپ نے پہچانا ہی نہیں. سلیمان نبی کی حکومت کا ایک اشارہ کر لوں. جب چیونٹیوں کی وادیوں میں گئے تھے تو واقعہ یاد ہے تو کیا کیا تھا؟ کہ چیونٹیوں کے سردار نے کہا تھا جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ. یہی تو کہا تھا چلی جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سلیمان نبی کا قافلہ آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پیروں تلے جا کے تم کچل کے مر جاؤ. لیکن جب یہ واقعہ گزرا، علی کی حکومت کا جب دور آیا اور سلیمان نبی کے بعد سلمان جیسا علی کا صحابی موجود تھا. جناب سلمان نے کہا ہمیں بھی چلنا ہے. کہاں؟ کہا وہیں جہاں سلیمان نبی گئے تھے، چونٹیوں کی وادیوں میں. کہا اچھا کس سے ملنا ہے؟ کہا اسی چونٹی کے سردار سے ملنا ہے جو سلیمان نبی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا. کہا کیا کرو گے؟ کہا مولا لے تو چلیے. جب لے کے گئے چونٹیوں کے سردار کو اٹھایا اور جیسے ہی علی نے سلمان کے ہاتھوں پہ دیا، کہا مولا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. سلمان سے علی نے کہا ہم نے وہ علم تمہیں عطا کیا کہ جس سے تم سمجھ لو کہ چونٹیوں کا سردار کہنا کیا چاہ رہا ہے. اب جیسے ہی یہ علم عطا ہوا
ہوا سلمان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. کہا کیا ہوا سلمان؟ کہا چونٹی کے سردار کی باتوں کو سن رہا ہوں. کہا کیا سن رہے ہو؟ کہا میں نے سلیمان نبی کا واقعہ پڑھا تھا. جب ان کا قافلہ آیا تھا تو یہی کہہ رہا تھا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ کیونکہ سلیمان نبی کا قافلہ آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیروں تلے دب کے مر نہ جاؤ. کہا اب کیا سن رہے ہو؟ کہا یہ سردار اپنی چیونٹیوں سے کہہ رہا جلدی جلدی اپنی بلوں سے باہر آؤ, علی آئے ہیں, ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اس کے بعد واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ان کے علی آئے ہیں, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو سلیمان نبی کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میری حکومت علی جیسی؟ نہیں نا. تو ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ایتھارٹی, پاور, اختیار, اقتدار. جو 14 کے پاس ہے وہ 1,24,000 انبیاء کے پاس نہیں ہے. گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ نہ جائیں, اسی لیے کسی گھڑی نہ رک کے ہر گھڑی بولتا ہوں تاکہ گھڑی گھڑی آپ گھڑی نہ دیکھیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. ہاں ہاں, ارے کم از کم صلوات تو بلند آواز سے پڑھ دیے تاکہ تقویت محمد جو علی یا علی مدد بات کو ختم کر رہا ہوں. یا علی مدد جو اختیار 14 کے پاس ہے وہ کائنات میں کسی, ارے 5 12 14 کے آگے اوقات کس کی اور حیثیت کیا. ہاں, اور کوئی کسی کو مقابلے پر لے کر آئے اور جو مقابلے پہ لے کے آئے اس پر خدا کی لعنت. ہاں, سیدھے سیدھے, کیونکہ قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. کائنات میں جو پاور 14 کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے میرا مولا. ہاں, اور اختیار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نبیوں کے لیے قانون بناتا ہے اور ولیوں کے لیے توڑ دیتا ہے. کا دلیل کا ہمارے اور آپ کے پہلے خلیفہ اللہ کی طرف سے جو بنا کے بھیجے گئے, ہمارے اور آپ کے دادا آدم جب جنت سے نکالے گئے تو اللہ نے کہا تھا آدم جا تو رہے ہو لیکن جنت کا لباس اتار کے جانا. بھائی ایک ایک منزل تک میرے ساتھ رہیے, کہیے جا رہا ہوں. جا تو رہے ہو لیکن جنت کا لباس جنت میں اتار کے جانا, جنت سے لے کے نہ جانا. میں نے کہا پروردگار تیرا پہلا خلیفہ ہے, لباس لے جانے دے. عجب نہیں کہ آواز آئے کہ نبی ہے تو کیا ہوا, پہلا خلیفہ ہے تو کیا ہوا. یہ اختیار نہیں ہے کہ جنت کا لباس جنت کے باہر لے جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نبی وہ ہے جو جنت کا لباس جنت کے باہر نہ لے جائے, لیکن اگر ولی حسن اور حسین جیسے ہو, ہمارا آپ کو آباد رکھیں. ایک مسجد تک میرے ساتھ رہیے گا جہاں لے جا رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. لیکن اگر ولی حسن اور حسین جیسے ہوں اور شب عید آ جائے, عید کا چاند نکل آئے اور کہے اماں جان کل عید کا دن ہے, سب نئے لباس پہنیں گے اور ہم تو زہرا نے کہا کپڑے درزی کے آ گئے ہیں. اب کیا ہوگا کہ حسن و حسین نہیں جائیں گے بلکہ زہرا نے کہہ دیا کہ درزی کے آ گئے ہیں. تو اب ان ولیوں کے لیے رضوان کی پوسٹ کو بدلا جائے گا. بھائی کیا کیا جائے گا؟ کل رضوان کی پوسٹ کو بدلا جائے گا. اب رضوان آیا, دق الباب کیا, ایک ایک میسج لیجئے, دق الباب کیا. جیسے ہی دق الباب کیا دروازہ نو کیا کہا کون؟ کہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی. اب آپ نے پوچھا نہیں رضوان سے کیا ہمارے اور ان کے گھر کا دربان تھا؟ ارے اتنا بڑا دربان ہے, اچھے اچھوں کو پوسٹ نہیں ملتی ہے. جب آیا تھا تو پہلے یہ بتاتا کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا بن کے آیا ہوں. عجب نہیں کہ آواز آئے کہ معراج اس میں نہیں ہے جو پہلے تھا, معراج اس میں ہے جو زہرا نے کہہ دیا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر آواز بلند. تھوڑا آگے چلیے, ایک دو جوابات ہیں جو مجھے دینے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور وہ جوابات اگر ممبر سے نہ دیے جائیں تو کہاں سے دیے جائیں گے. اور وہ جواب مجھے آج کی مجلس میں دینا ہے اور انڈیکیٹ کر کے وہ جواب دوں گا. جائیے دیکھیے گا, بڑے بڑے مذاکرات علمی پہ اسلامک چینلز ہیں اور بڑے بڑے قابل و قبال بہت زیادہ پڑھے لکھے بیٹھ رہے ہیں
اور بیٹھنے کے بعد عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. انہی کا جواب آج کی مجلس میں دے رہا ہوں. اور اسے یاد رکھیے گا, نبی کے پاور اور 1,24,000 اور 14 کی اتھارٹی, اور آدم لباس نہیں لا سکتے. اور ولی وہ ہوں کہ اگر یہاں کہہ دیں تو جنت سے لباس زمین پہ آ جائے. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سلام رکوع قیام سجود سب اللہ کے گھر میں. لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا مرحلہ آیا تو اللہ نے کہا مریم سب ٹھیک, لیکن اب اللہ کے گھر سے باہر جائیے. میں نے کہا پروردگار ولادت ہو جانے دے. عجب نہیں کہ آواز آئے, یہ عبادت خانہ ہے, زچا خانہ نہیں ہے, یہاں نبی کی ولادت نہیں ہو سکتی. اب سمجھ میں آیا, عیسیٰ نبی ہے تو کیا ہوا, اور مریم عیسیٰ نبی کی ماں ہے تو کیا ہوا. یہ پاور نہیں ہے کہ پیدائش اور ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے. لیکن اگر ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہو, تھوڑا سا جا کے کہنے جا رہا ہوں, توجہ رکھے گا, ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہو اور ولی علی جیسا ہو تو اللہ کیا کہتا ہے, کہیں نہ جانا, میرے گھر آ جانا. پتہ نہیں آپ تھک گئے یا میں تھک گیا, جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں, چاہے جیسے سنیے. کہیں نہ جانا, میرے گھر آ جانا, پرانے دروازے سے نہیں بلاؤں گا, نیا در بناؤں گا. میں نے کہا پروردگار پرانے دروازے سے بلانے, یہ نیا در کیوں بنا رہا ہے. عجب نہیں کیا آواز آئے, تمہیں پتہ نہیں پرانے دروازے پر مانگنے والے آتے ہیں, دینے والے نہیں آتے. ہائے ہائے, کاش کے بعد واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا. پرانے دروازے پر یا عالم, پرانے دروازے پر مانگنے والے آتے ہیں, دینے والے نہیں آتے. ایک لکیر ہے جو اب تک نہ مٹ سکی, ایک لکیر ہے جو اب تک نہ مٹ سکی. آہستے سے پڑھتا ہوں, زور سے سن لیجئے گا. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں, شیعہ کسے کہتے ہیں, تو کہہ دیجئے گا جو کعبے میں لکیر ہے شیعہ اسی لکیر کا فقیر ہے. شیعہ کون ہے, کہ اسی لکیر کا فقیر ہے. اچھا آپ نے یہ جملہ ہمیشہ سنا ہوگا کہ لکیر کے فقیر ہو, لیکن یہ جملہ جب علی کی نسبت میں چلا جائے تو بڑا محترم ہو جاتا ہے. جیسے لفظ غلامی بڑا بدتر لفظ ہے کہ آپ ان کے غلام وہ ان کا غلام, آپ برا مان جائیں گے. لیکن اگر کسی سے کہہ دیجئے کہ تم علی کے غلام, کاش کے بعد واضح ہو جائے تو کہہ رہا ہوں, اگر آپ کسی سے کہہ دیجئے کہ تم علی کے غلام, تم حسین کے غلام, تم محمد کے غلام, تم امام کے غلام, تم معصوم کے غلام, تو پھر یہ فوراً کالر کھڑا ہو جاتا ہے. کہا کیوں, ارے کم سے کم آل محمد کے چاہنے والوں میں نام تو آ رہا ہے. ہم ان میں تو نہیں ہیں جو آل محمد کی توہین کرتے ہیں, خدا لعنت کرے ان پر, کہ جو آل محمد کے فضائل میں شک کر لیتے. کم سے کم ہمیں غلام آل محمد تو کہا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, دو دلیل دے دی کہ نبیوں کا پاور اور ولیوں کا پاور. اور اب یہاں سے نہ سوئیے گا, 11 بج چکے ہیں, بات ختم کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, بات کو ختم کر دیا میں نے, 45 منٹ ہو گئے, اور یہاں سے صرف اور صرف 5 منٹ مجھے مصاحب کی طرف جانا, مجلس تمام ہو جائے گی. آپ بھی تھکے رہتے ہیں ماشاءاللہ, مجلس ہے, مجلس کے فوراً بعد آ جاتے ہیں, دوسری مجلس ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. ایک جناب آدم, ایک جناب عیسیٰ, اب اس کے آگے نہیں جانا ہے. اکثر ہمارے یہاں سے باتیں ہوئی کہ جناب عیسیٰ ٹھوکر مارتے تھے تو کیا کہتے تھے, ذرا سا جاگنا, کیا کہتے تھے, جواب دے رہا ہوں, قم بے اذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. ایک صاحب نے اسی جگہ سے, اور ہمارے ہاں ذات سے اختلاف نہیں, نظریات سے, اور انہوں نے کیا کہا, کہ جو عیسیٰ کہتے تھے وہی علی کہتے تھے. یعنی علی قم بے اذنی نہیں کہتے تھے کہ اٹھ میرے حکم سے, بلکہ کیا کہتے تھے, وہی کہتے تھے جو عیسیٰ کہتے تھے, اٹھ اللہ کے حکم سے. ہم نے بھی موصوف سے کہا کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مردہ جلانا کمال سمجھتے ہیں. میرا جملہ رہے گا گیا, آپ مردہ جلانا کمال سمجھتے ہیں. ارے مردہ تو ایک مومن بھی جلا سکتا ہے,
اگر اس کی زبان میں اثر ہو تو معصومین فرماتے ہیں کہ اگر مومن کی زبان میں اثر ہو تو وہ مردے کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ہماری ولایت اور محبت کے وسیلے سے تو مردہ جلانا تو مومن کی صفت ہے. علی کون ہے اور ولی کون ہوتا ہے؟ علی کون ہے؟ کہ امیر المومنین ہے. توجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھوکر مار کے کہتے تھے پتہ نہیں میں پہنچا پاؤں کہ نہ پہنچا پاؤں. میرے سرکار نبی اور ولی میں فرق ہے. ابھی تک آپ پہچان ہی نہیں پائے کہ ان کے پاور کیا ہیں اور عیسیٰ کے پاور کیا ہیں. ارے عیسیٰ اس وقت تک قم باذن اللہ نہیں کہہ سکتے جب تک مردہ سامنے نہ ہو، لیکن اگر ولی امام رضا جیسا ہو اور قالین کے شیر کو اشارہ کر دے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر ولی اگر امام علی رضا جیسا ہو اور قالین کے شیر کو اشارہ کر دے تو جسم بھی آ جائے، روح بھی آ جائے اور وہ مجسم ہو کر حملہ آور شیر بن جائے. عزیزان گرامی، ولایت کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جب تک کہ اللہ توفیق نہ عطا کرے. ہاں، اور دین کوئی مشکل دین نہیں ہے، یہ بہت آسان دین ہے. اس کو تو لوگوں نے مشکل بنا کے پیش کر دیا. اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ کو جو 14 رہبر مطلق عطا ہوئے، 12 امام جو اللہ نے عطا کیے، جو امام مطلق ہیں، اللہ نے جو اپنی طرف سے بھیجے. ایسے لیڈر ہیں کسی کے پاس؟ ایسے امام ہیں کسی کے پاس؟ ایسے رہبر ہیں کسی کے پاس؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ اس پہ بحث نہ کرو کہ نماز ایسے پڑھیں یا ایسے پڑھیں. یہ بحث نہ کرو کہ عمل کس کا صحیح ہے، یہ دیکھو کہ امام کس کا صحیح ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. جب بات واضح ہو جائے گی کہ امام کس کا صحیح ہے تو اعمال خود بخود صحیح ثابت ہوتے چلے جائیں گے. اور الحمدللہ صحائح ستہ اٹھا کے پڑھیے، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب تینوں خلافتیں چلی گئیں اور لوگ علی کے پاس آئے، ہے کاش کے بعد پہنچ جائے، جب علی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ چلیے اور نماز پڑھائیے، تو علی نے یوں تو منع کیا، لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا اور واسطے دیے تو علی گئے، اور جانے کے بعد علی نے مسجد میں نماز پڑھائی تو پیچھے پڑھنے والے صحابیوں نے یہی کہا آج ویسی پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے نہیں محسوس کیا؟ آج ویسی پڑھی کہ جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. آپ نے محسوس نہیں کیا؟ 4 بار پڑھوں یہ جملہ، ہو سکتا ہے پہنچ جائے. ارے ذرا سا اس کی گہرائی میں تو جائیے، گہرائی میں تو جائیے. اہل سنت کی کتابوں کی معتبر روایت ہے کہ صحابیوں نے نماز پڑھ کے کہا آج ویسی پڑھی. 4 بار پڑھوں گا یہ جملہ. پہنچ گئے کوئی بات نہیں، اگر نہ پہنچے تو میں پہنچاؤں گا. آج ویسی پڑھی، ویسی پڑھی، ویسی پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. اس کا مطلب خلافتیں جو آئیں اور آ کے چلی گئی ان سے 2 رکعت نمازوں کا تحفظ نہ ہو پایا. آکاش کے بعد پہنچ جاتی تو کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. ارے جو 2 رکعت نماز نہ بچا پائے، یا علی یا علی. جو 2 رکعت نماز کو نہ بچا پائے وہ پورے دین اسلام کو کیا بچائے گا؟ ہاں، علی کے پیچھے پڑھی تو کہا کہ آج ویسی پڑھی کہ جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولائے کائنات
امام حق اور مولائے کائنات کی امامت کی دلیل ان جملوں سے مل رہی ہے کہ یہ امام کائنات ہے اور منصوص من اللہ امام ہے. یہ ہمارے الیکشن کا نہیں ہے، اللہ کے سلیکشن کا ہے. ہاں، ہم نے ووٹنگ کر کے نہیں بنایا ہے. یہ مسجد کا پیش امام نہیں ہے کہ جس کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، مسجد میں کچھ، گھر میں کچھ، بازار میں کچھ، روڈ پہ کچھ. یہ وہ امام ہے جو مطلع سے لے کے مقتے تک محمد ہے. ہاں، جو شب ہجرت سو جائے تو محمد نظر آئے، گفتار میں محمد، رفتار میں محمد، کلام میں محمد، زبان میں محمد، بیان میں محمد، زیر و زبر میں محمد، نقطے نقطے میں محمد. ہاں، یہ اس امام کی بات ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، بس میں آپ سے اتنی سی گزارش کروں گا آج تیسری مجلس میں کہ کوشش یہ کر لیا کیجئے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عزاخانے میں تشریف لے آیا کیجئے، اس لیے کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کچھ باتیں ہم جی کھول سے آپ سے کریں. بھئی اس لیے کہ ہم دیکھتے تو ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، ہماری نظروں میں وہ تاب نہیں کہ دیکھیں کہ جبرائیل کہاں بیٹھے ہیں. ہاں، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ میکائیل کہاں بیٹھے ہیں، اسرافیل کہاں بیٹھے ہیں. آتے تو ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ جو ہم ان فرشتوں کو دیکھیں. ہم تو بس آپ ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. ہاں عزیزان گرامی، یہ ایام وہ قیامت کے ایام ہیں اور قیامت خیز ایام ہیں کہ آج آپ دیکھیے کہ پوری کائنات اس ایک فقرے پہ لبیک کہتی ہوئی کربلا معلّہ کی طرف جا رہی ہے، جو 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں صدائے استغاثہ بلند کی تھی. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو آئے. آج یہ اسی صدائے استغاثہ کی تاثیر ہے، یہ جو 40 میں اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیے جب لوگ جاتے ہیں نہ کوئی بھوکا رہتا ہے نہ کوئی پیاسا رہتا ہے. علی اصغر کا صدقہ ہے کہ کوئی بھوکا نہیں ہے، جناب سکینہ کی دعا ہے کہ کوئی پیاسا نہیں ہے. عزیزان گرامی، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. آپ مسلسل امام حسین علیہ السلام کے مصائب اور ان کے مناقب سن رہے ہیں. جب فضائل سنتے ہیں تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے، اور جب مصائب سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی فرات جاری ہو جاتی. لیکن یہ 4 سالہ معصومہ کی شہادت کے ایام ابھی قریب سے گزرے ہیں. وہ 4 سال کی بچی کہ جسے حسین بہت چاہتے تھے. ارباب ازا، 4 سال کی وہ بچی کہ جسے حسین اپنے سینے پہ سلاتے تھے. جب امام حسین آخری وقت آیا اور حسین خیمے سے جانے لگے تو امام حسین کی سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے. جب امام حسین علیہ السلام کی سواری نے زلجنا نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا تو حسین نے دیکھا کہ وہی 4 سال کی سکینہ ہے جو زلجنا کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور بیان کر رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. صبح سے جو گیا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آیا. ارباب اعضا، یہ پڑھ دینا بہت آسان ہے اور سن لینا بہت آسان ہے. ذرا آپ محسوس کیجئے کہ وہ حسین جو لاشوں پہ لاشیں لا کے تھک چکا ہے، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی اونو محمد کا لاشا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو. حسین اتنا تھکا ہوا ہے، زہرا کا لال اتنا تھکا ہوا ہے. امام حسین اترے اور اپنی 4 سال کی بچی کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا، اے سکینہ، آج سے تم اپنی ماں رباب کے پاس سونا. جناب سکینہ نے کیا کہا تھا؟ جناب سکینہ نے کہا، بابا وہاں تو میرا بھیا علی اصغر سوتا ہے. امام حسین نے کہا، اے میری لاڈلی، قانون بدل گیا، اب علی اصغر میرے پاس سوئیں گے اور اب آپ اپنی اماں رباب کے پاس سوئیے گا. ہاں باب اعضا، آپ رونے کے لیے آئے ہیں، ایک روایت سن لیجیے اور مجلس تمام ہے. روایت ابھی میں کل پڑھ رہا تھا اور کتاب میرے پاس موجود ہے. قیامت کی روایت کل میری آنکھوں سے گزری اور میں نے روایت پڑھی ہے. روایت کہتی ہے کہ جب قیدیوں کو زندان شام میں قید کیا گیا تو 4 سال کی بچی بھی ساتھ میں موجود تھی جو یزید کی زوجہ تھی ہند، اور یزید کی ایک بیٹی تھی رملہ جس کا نام تھا. ایک مرتبہ جس قید خانے میں بیویاں قید کی گئیں، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یزید کی زوجہ ہند اپنی بیٹی رملہ کو لے کے وہاں پہنچی. جب پہنچی ہے تو ایک مرتبہ رملہ نے تمام بیویوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد 4 سال کی بچی پہ نظر ٹھہری اور 4 سال کی کوئی ہم عمر نظر نہیں آیا، اس لیے کہ یزید کی بیٹی رملہ نے جب دیکھا کہ
میری ہم عمر ایک ہی بچی ہے کہ جو خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا ہے اور کالے کانوں کی لبیں زخمی ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے۔ یزید کی بیٹی رملہ وہ 4 سال کی بچی کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ ارباب ازا یہی سوال تھا جو اہل حرم کے لیے قیامت تھا، جو زینب سے بھی ہوا، جو سید سجاد سے بھی ہوا، اور آج یزید کی بیٹی رملہ نے 4 سال کی بچی سے کر لیا۔ پہلو میں جا کے یزید کی بیٹی رملہ بیٹھ گئی، اور رملہ نے بیٹھنے کے بعد جب یہ حال دیکھا تو ایک مرتبہ پوچھا بی بی یہ بتاؤ کہ کہاں سے آئے ہو؟ جناب سکینہ نے کہا ہم یثرب سے آئے ہیں۔ کہا بی بی نام کیا ہے؟ کہا نام بعد میں پوچھنا۔ سکینہ نے کہا کہ بی بی یہ بتاؤ کیا محمد کو جانتی ہو؟ کہا انہیں کون نہیں جانتا، وہ تو ہمارے آخری نبی ہے۔ سکینہ نے کہا کیا تم علی کو بھی جانتی ہو؟ کہا انہیں کون نہیں جانتا، وہ محمد کے داماد ہے۔ کیا تم فاطمہ کو بھی جانتی ہو؟ کہا انہیں کون نہیں جانتا، وہ محمد کی بیٹی ہے۔ اچھا جب سب کو جانتی ہو تو تم حسین کو بھی پہچانتی ہوگی۔ اتنا سکینہ نے کہا، رملہ نے کہا انہیں کون نہیں پہچانتا، ارے وہ دن بلتے بطول ہے، وہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ محمد کے بیٹے ہیں، وہ فاطمہ کے لاڈ ہے۔ اتنا سنا سکینہ نے پلٹ کے کہا اچھا جب حسین کو جانتی ہو کیا تم سکینہ اور ام کلثوم کو بھی جانتی ہو؟ رملہ نے کہا نام تو سنا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سکینہ حسین کی وہ چہیتی بیٹی ہے کہ جسے حسین بہت چاہتے تھے، اپنے سینے میں سلاتے تھے۔ اتنا کہنا تھا سکینہ چیخے مار کے رونے لگی اور کہنے لگی ہے بی بی وہ کوئی اور بیٹی نہیں ہے، ارے میں غمزدہ بیٹی سکینہ ہوں جس کے کرتے کا دامن جلا ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے۔ ارباب ازا آپ کی آوازیں بلند ہیں، آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو، آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو، ارے بلند آواز سے رویا کرو۔ علماء فرماتے ہیں جب کوئی گھٹ گھٹ کے روتا ہے دہاڑے مار کے نہیں روتا، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اس کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو۔ ارے تو اس کے لاشے پر رو رہا ہے اور تو اس پہ رو رہا ہے کہ جس کی بچی جب اس کے لاشے میں روتی تھی کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی گوشوارے چھینتا تھا۔ ارباب ازا ٹھہر کے مسائل سنیے گا، بڑی قیامت کی روایت ہے، بس 2-4 جملے مسائل کے مجلس سما۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی سکینہ نے کہا رملہ ارے وہ بی بی میں ہی ہوں کہ جسے حسین چاہتے تھے، بس جیسے ہی یہ سنا نا رملہ گھبرا کر خاک سے کھڑی ہو گئی، زمین سے اٹھ گئی اور ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے بہن اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے بتا دینا۔ اب آپ بتائیے جو اتنے دنوں کی پیاسی ہو اور جسے پانی نہ ملا ہو، دانا نہ ملا ہو، اپنی پیاس کو بھول گئی۔ سکینہ نے ایک جملہ کہا رملہ اگر کچھ دینا چاہتی ہو تو بس میرے بابا کا سر مجھے دلوا دو۔ اللہ اکبر، میں کچھ دینا چاہتی ہو تو میرے بابا کا سر مجھے دلوا دو۔ ایک مرتبہ رملہ گئی اور جانے کے بعد ہولی ملعون سے کہتی ہے کہ لاؤ حسین کا سر دے دو۔ ہولی کہتا ہے تیرے باپ نے منع کیا ہے، حسین کا سر نہیں دوں گا۔ کہا اگر تو نے مجھے حسین کا سر نہیں دیا تو میں اپنے باپ سے تیری شکایت کروں گی۔ وہ اتنا کہنا تھا، وہ ڈر گیا اور ڈرنے کے بعد اس نے دھوکہ کیا، ایک جھولی سے سر نکالا، حسین کا سر نہیں تھا۔ اب رملہ کو کیا پتا کہ کس کا سر ہے، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی تھی، رملہ کے حوالے کیا۔ رملہ نے لے جا کے سکینہ کو دیا، ننھے ننھے ہاتھوں کو بڑھایا، جیسے ہی سر کو لیا چہرے پہ نقاب پڑی تھی، زینب کو دے دیا اور کہا پھوپھی اماں میرے بابا کا سر آیا ہے۔ بس جیسے ہی نقاب ہٹائی زینب نے رخسار پہ رخسار رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی سکینہ یہ تیرے بابا کا سر نہیں ہے، ارے یہ میرے بیٹے علی اکبر کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ ارباب ازا وہ آخری جملہ میں طاقت نہیں ہے اور اس کے بعد آپ مصاحبہ شہزادی آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ بس جیسے ہی بی بی نے یہ سنا
مسا سر کو بیچ میں رکھا گیا، تمام بیویوں نے حلقہ بنایا، علی اکبر کا ماتم کیا، ایک مرتبہ سر کو رملہ کو دیا اور واپس کر دیا، رملہ دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے خولی تو مجھ کو دھوکہ دے رہا ہے، اگر اب کی بات تو نے حسین کا سر نہیں دیا تو اپنے بابا سے اپنے باپ سے تیری موت کی مانگ کروں گی اور تجھے مروا دوں گی۔ جیسے ہی یہ کہہ کے جانے لگی وہ ڈرا اور ڈرنے کے بعد اس نے صندوق کھولا اور کھولنے کے بعد وہ نورانی سر نکالا کہ جس سے پیشانی سے نور نکل رہا تھا، سر اٹھایا، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی تھی، ایک مرتبہ رملہ نے لیا، سکینہ کو لے جا کے دیا، سکینہ نے زینب کو دیا، کہا میرے بابا کا سر آیا ہے، بس جیسے ہی نقاب ہٹائی زینب نے رخسار پہ رخسار رکھ دیے، غش کھا کے خاک پہ گر گئی اور کہا سکینہ ارے تیری مراد پر آئی، تیرا بابا تجھ سے ملنے آیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ ماتم اسیران کربلا و سکینہ بنت الحسین۔ یا حسین